السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا 15واں حصہ، اور آج کی نشست میں ٹاپک ہے دین کی شرح صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا ہے سم نکاح والی عورت بھی نکاح کے لیے حرام ہے، کن کے لیے یہ موضوع زیر بحث ہوگا، اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پھر متاع حرام ہے، متاع کا مروجہ مفہوم آج کل کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی روشنی میں اس پہ تفصیل سے ہمیں آگاہی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب استاد محترم، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکتوبر کی 23 تاریخ ہے اور دن ہے اتوار کا، سن ہے 2022۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا موضوع کا تسلسل عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں ابھی جاری و ساری ہے۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دین کا شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے پچھلا جو ہمارا تسلسل ہے اس کا تھوڑا سا حصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے عورتوں کی وہ فہرست وہ پڑھی ہے، حرام عورتوں کی فہرست قرآن کریم کی روشنی میں، کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے 42/13 میں فرمایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کی شرع فرمائی ہے جس کا حکم نوح کو دیا تھا، اور اے رسول، یہ اسی دین کی شرع ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور یہ اسی دین کی شرع ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سلام علیہم کو دیا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، 10/64۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات دین شریعت کے لیے بدلنا ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، 6/115۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات دین شریعت کو کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، 50/29۔ میری طرف سے بات دین شریعت بدلی نہیں جاتی، اور نہ میں اپنی بات دین شریعت کو بدل کر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اب جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے دین کا شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ چیز سامعین کرام ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ الگ الگ نبیوں کی الگ الگ شریعتیں تھیں، اور نبیوں کو دین کا شارع
کہا جاتا ہے، یہ نظریہ قرآن کریم کے روح سے نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ 42/21۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں جو ان کے لیے دین کی شرع کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور غیر اللہ کو دین کا شارع ٹھہرانا وہ ظلم عظیم ہے کہ اگر فیصلے کا دن مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کے درمیان یہاں ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں یعنی دین اللہ کے غیر اللہ شارع ٹھہرانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس اس آیت بالا 42/21 کی روح سے سابقہ انبیاء کو دی گئی شریعتیں عین قرآنی شریعتیں تھیں۔ کسی بھی شریعت میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں جو منع کیا گیا ہے یہ ہنگامی حالات میں ایک سے زائد نکاح کے وقت کے لیے ہے، اور الا ما قد سلف میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ عرب میں نزول قرآن سے پہلے بیک وقت ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا بھی ان کا معاشرتی رواج تھا، اور بیک وقت دو سگی بہنوں کو جمع کرنا بھی ان کے معمولات میں داخل تھا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیچھے آیت نمبر 4/22 میں بتایا گیا ہے کہ اہل عرب نزول قرآن سے پہلے باپ کی منکوحہ مدخولہ یعنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح یہ چیز کسی سابقہ شریعت کی نہیں تھی، اسی طرح ایک سے زائد نکاح اور دو سگی بہنوں کا اجتماع بھی کسی الہی شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ پھر یہ کہ ستیلی ماں اور دو سگی بہنوں کے قبل نزول کے نکاحوں کو قرآن کریم نے الگ الگ 4/22 میں الا ما قد سلف کے ساتھ اس لیے ناقابل گرفت قرار دیا ہے کہ اگر انہیں طلاقیں دلوا دی جاتی تو ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی الا ما قد سلف ہی کا متقاضی تھی۔ پھر یہ ہے ان اللہ کان غفور الرحیم کے الفاظ میں اسی الا ما قد سلف کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر آنے والے مصائب سے حفاظت اور بچاؤ عطا فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماؤں کو ان کے سابقہ حال پر رکھ کر تمہیں ایک نئی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اب آج ہم یہ بھی ذکر کریں گے اس تسلسل میں کہ نکاح والی عورت بھی نکاح کے لیے حرام ہے۔ جو اوپر آیت 4/23 جو زیر بحث ہے ان میں ان عورتوں کی مکمل فہرست دی گئی ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان کے سوا جن عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اگلی آیت مجیدہ میں ساتھ ہی انہی کے متعلق واضح کر دیا گیا ہے کہ ان حلال عورتوں میں سے جو نکاح والیاں ہوں وہ بھی ایک مخصوص استثناء کے ساتھ حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم
اور حلال عورتوں میں سے تم پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو نکاح والیاں ہوں، سوائے 9 مسلمہ بیاہی ہوئی عورتوں کے جو مسلمان ہو کر تمہارے دانے ہاتھ یعنی تمہارے قبضے میں آ جائیں، تم ان کا امتحان کر لو 60/10، یعنی جو تمہارے قبضے میں آ جائیں ان کا امتحان کر لو، جو 60/10 میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ان کا ازدواجی حق مہیا کرنا اسلامی معاشرے کے ذمہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ تو ما ملکت ایمانکم کی مکمل بحث یہ ہم اس سے پہلے 4/3 میں کر چکے ہیں۔ ذہن میں دوبارہ سے تازہ فرما لیں کہ متع حرام ہے۔ نکاح کی غرض مستی جھاڑنا نہیں، بلکہ افزائش نسل اور عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بن کر رہنا ہے۔ چنانچہ آیت مجیدہ کے اگلے الفاظ میں یہ ارشاد ہوا ہے، وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ 4/24۔ اور مذکورہ بالا عورتوں کے سوا باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کی طلب اپنے مالوں کے ساتھ کرو اور غرض نکاح عمر بھر قید نکاح میں رہنا ہو۔ میں اس کو پھر دہرائے دیتا ہوں کہ غرض نکاح عمر بھر قید نکاح میں رہنا ہو، صرف پانی بہانا نہ ہو، یعنی صرف وقتی طور پر جنسی تسکین غرض نکاح نہ ہو، پھر ان عورتوں میں سے جن سے نکاح کا فائدہ اٹھاؤ تو ان کے مہر جو مقرر کیے گئے ہوں انہیں بوقت نکاح بر وقت دے دیا کرو، اور اس امر میں تم پر کوئی حرج نہیں کہ مہر مقرر ہو چکنے کے بعد کسی امر پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی کچھ رقم تمہاری بیویاں تمہیں اپنی خوشی سے واپس کر دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑھ کر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس کے مذکورہ بالا جملہ احکام علم و حکمت کی اساس پر قائم ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی وضاحت جو ہے وہ فیما تراضیتم، اس آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ الفاظ میں جو الفاظ یہ آئے ہیں فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ کے بعد آئے ہیں، اور جن میں باہمی رضامندی کے ساتھ مقررہ زر مہر میں سے کچھ واپس لے لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی فما استمتعتم کا معنی دائمی نکاح ثابت ہے، کوئی نام نہاد میعادی نکاح یعنی متع نامی ثابت نہیں ہوتا۔ میں پھر اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ جو صاحب اپنے ذہن میں متع کو ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس سے بھی فما استمتعتم کا معنی دائمی نکاح ثابت ہے، کوئی نام نہاد میعادی نکاح متع نامی ثابت نہیں ہے، یعنی ٹیمپرری میرج جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کا تصور قرآن کریم میں نہیں ہے، کیونکہ جو عورت ایک دن کے لیے نکاح کرتی اور زر مہر حاصل کرتی ہے، اور جس نے اگلے دن قید نکاح سے خود بخود آزاد ہو جانا ہے، اسے اپنے ایک دن کے شوہر کے ساتھ خاک محبت ہوگی۔
وہ اپنے مقررہ مہر میں سے ایک دن کے خاوند کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گی، وہ کچھ بھی نہیں دے گی۔ تو واضح رہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ فمستمتعتم بہی منہن کے الفاظ سے متع کے نام نہاد نکاح کا جواز اخذ کرتا ہے، حالانکہ یہاں مندرجہ بالا دلیل کی روح سے بھی کسی میعادی نکاح کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ سو دیر از نو ٹیمپرری میرج مینشنڈ ان دی قرآن، کیونکہ ایک دن کی بیوی ایک دن کے شوہر کو اپنے مقررہ مہر میں سے پھوٹی کوڑی بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ نیز واضح رہے کہ فمستمتعتم کی الگ بحث اپنے مقام پر بھی آئے گی۔ ان لفظوں میں متع کا جواز اخذ کرنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ تو متع کا مروجہ مفہوم، مروجہ اسلامیات میں متع کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک میعادی نکاح ہے، یعنی جو مروجہ اسلامیات ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری نکاح ہے جو میعاد ختم ہونے پر بلا طلاق خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا 1 سال کا نکاح، 6 ماہ کا نکاح، 1 ماہ، 1 ہفتہ، 1 دن کا نکاح۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اوائل اسلام میں اس قسم کے نکاح کی اجازت تھی جو زمانہ رسالت ہی میں موقوف ہو گئی تھی، مگر دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ موقوف نہیں ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ میعادی نکاح کا نظریہ آیت بالا محسنین غیر مصافحین کے الفاظ کی 100% ضد ہے، کیونکہ اسلام میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی بھی معینہ مدت کے لیے کیے گئے کسی میعادی نکاح کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نظریہ متع کا بطلان کر رکھا ہے۔ محسنین، یہ جو لفظ ہے نا، اس کا ثلاثی مجرد جس کو کہتے ہیں، روٹ جو ہے وہ ہے صاد نون۔ حسن سے صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، اور حسن کہتے ہیں قلعے کو، اور محسنین اسم فاعل کا معنی ہے جو خود بھی قلعہ نکاح میں قلعہ بند ہونے والے اور بیویوں کو بھی نکاح کے قلعہ میں قلعہ بند رکھنے والے۔ اور اس آیت سے اگلی آیت 4/25 میں منکوحہ عورتوں پر محسنات بصیغہ اسم مفعول قید لگا دی گئی ہے کہ وہ قلعہ بند رکھی جانے والی ہوں۔ اس سے صرف دائمی نکاح مراد ہے، کیونکہ ساتھ ہی غیر مصافحات کی شرط لگا دی گئی ہے کہ صرف وقتی مستی جھاڑنے والیاں نہ ہوں۔ پس قرآن کریم کی بیان کردہ نکاح کی مذکورہ بالا حدود و قیود کے مطابق یہ تصور کسی طرح بھی صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ مومن مرد عورتیں ایک دن کے لیے میاں بیوی بنے جو کھلے بندوں وقتی طور پر مستی جھاڑنے کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ محسنین غیر مصافحین اور محسنات غیر مصافحات کی قرآنی شرع کے مطابق کسی جوڑے کے نکاح کی زنجیریں یا تو طلاق کے ساتھ ٹوٹ سکتی ہیں، اور یا شوہر کی فوتیدگی کے بعد عدت گزار کر بیوہ کے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ٹوٹ سکتی ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں میں یہاں تک ہی رہوں گا، اتنا ہی، اور آئندہ سیٹنگ میں ہم انشاءاللہ نکاح اور مصافحت کا فرق بیان کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج نشست اپنے اختتام میں پہنچی۔ نئے موضوع کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔